اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کیا بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 14واں لیکچر ہے اور آج ہم غزل پڑھیں گے۔ پہلی غزل جو ہے وہ آپ کی حسرت موہانی کی ہے، جو کہ اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر حسرت موہانی اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا جو ان کی غزل ہے ہمارے پاس، وہ آپ کے پیج نمبر، آپ کی کتاب کے پیج نمبر 147 147 پہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اپنی کتابوں کا پیج 147 کھولیں۔ پہلے ہم حسرت موہانی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ حسرت موہانی پیدا ہوئے 1875 1875 اور تاریخ وفات ہے ان کی 1951 1951۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ باغیانہ اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ آپ جو ہے اس زمانے میں جب مسلمانوں کی تحریک آزادی کی چل رہی تھی، اس زمانے میں بہت شعراء اور بہت سے مصنفین جو ہیں انہوں نے لکھنے لکھانے سے مسلمانوں کے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو آزادی کے لیے وہ ابھارتے تھے، مسلمانوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو یہ چیز انگریزوں کو پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان کی تحریروں کو باغیانہ تحریریں کہہ دیا تھا، یعنی وہ کیونکہ انگریز حکومت کے خلاف کہتے ہوتے تھے، بولتے تھے، اور انگریز حکومت کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ جوش اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا یہ رسالہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ اس زمانے میں قید با مشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ حضرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت تھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت کی، یعنی قید و مشقت بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شعر گوئی جو ہے وہ بھی کرتے ہوتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت بھی ایک تماشا ہی ہے، ایک مختلف چیزوں سے بھرا ہوا، کہ ایک طرف تو میں اتنی مصیبت برداشت کر رہا ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ میں شعر و شاعری بھی ساتھ کر رہا ہوں۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت میں ہی مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، یہ بھی انڈرلائن کر لیجیے گا۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں اور ان کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے، زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ ان کی بہت خوبصورت اور آسان غزل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔
اچھا جی، ان کی غزل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو ہم ایک طرح سے حمدیہ غزل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بہت سارے اشعار میں، یا اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کا اظہار جو ہے عشق حقیقی کے حوالے سے زیادہ تر بات ہوئی ہے۔ بہت آسان سی غزل ہے۔ مصیبت کی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ رستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے، میں درماندہ ہوں اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ بنیاد حسرت مہانی سی لی گئی، بہت ہی آسان اور خوبصورت غزل، اس کے 5 اشعار جو ہیں یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے غزل کا غزل کی میننگ کیا ہے، غزل کے بارے میں آپ لوگ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہو۔ غزل جو ہے وہ اس کا ہر شعر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں، تو اسی لیے جب بھی غزل کی تشریح کی جاتی ہے تو ہر شعر کی الگ سے تشریح ہوتی ہے، پہلے آپ نے مفہوم لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ تشریح بیان کرتے ہو۔ ابھی پیٹرن اسی طرح کا ہی ہے کہ آپ کو 3 اشعار دیے ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے آپ نے 2 سلیکٹ کرنے 2 کرنے ہوتے ہیں، تو آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ پہلا شعر دیکھیے گا، مصیبت کی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، مصیبت مشکل، راحت فضا آسان ہو جانا یا خوشی کا باعث بن جانا، تیری آرزو تیری خواہش رہنما ہو گئی ہے، راہ دکھانے والی ہو گئی ہے۔ بہت آسان تھا۔ اچھا جی، کہ تجھ سے ملنے کی خواہش میری رہنما بن گئی ہے، اور اب مصیبت بھی میرے لیے آسان ہو گئی ہے، یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا۔ تشریح کریں گے جی۔ اس شعر میں شاعر عشق حقیقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، جب میں نے یہ جان لیا کہ تجھ کو دیکھنا ہے اور تجھ کو پانا ہے یا تجھ سے ملنا ہے، جب مجھے میری زندگی کا مقصد پتہ چل گیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں تجھے پالوں، میں تجھے دیکھ لوں، تو اس راستے میں آنے والی پھر تمام مشکلات جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو گئی۔ یعنی پھر مجھے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی مشکل نہیں لگی، بلکہ یہ مشکلات بھی میرے لیے خوشی کا سامان بن گئی، میرے لیے خوشی کا ایک ذریعہ بن گئی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے عشق یا عشق حقیقی میں انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے دنیا کی عارضی مشکلات جو ہے وہ مشکل نہیں لگتی، بلکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان مشکلات کے بعد چونکہ اسے اس کا رب مل جانا ہے یا اس کے رب کا دیدار ہو جانا ہے، اس لیے وہ خوش رہتا ہے اور ان مصیبتوں کو خوشی خوشی برداشت کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی کہہ رہے کہ محبوب کے راستے پر چلتے ہوئے مصیبت جو ہے وہ راحت فضا ہو گئی ہے، میرے لیے آسان ہو گئی ہے، مشکلات جو ہے وہ میرے لیے خوشی کا باعث بن گئی ہے، کیونکہ اب تیری خواہش جو ہے یا تجھے پانے کی خواہش جو ہے وہ میری رہنما بنی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے تیار وفا کا، جہاں بعد سر صبا ہو گئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والا شعر جو ہے آپ کچھ حقیقی اور مجازی دونوں کے حوالے سے کر سکتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کی خواہش میں بھی عاشق جو ہے اس تمام مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں بعد سر صبا ہو گئی ہے، دیار وفا محبت کا راستہ، جہاں باد سرسر کہتے ہیں تیز آندھی کو، صبا ہو گئی ہے، صبا صبح کی تازہ خوبصورت ہوا جو انسان کو فریش کر دیتی ہے، جو انسان کو پرسکون بنا دیتی ہے۔ اچھا جی، شاید کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو محبوب سے ملنے کے لیے جو راستہ جاتا ہے، وہاں پر بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ بھی
آسان ہو جاتی ہے۔ دیار وفا، دیار کہتے ہیں جی شہر یا گھر کو یا بستی کو، اور وفا محبت، یعنی محبت کو پانے کے لیے یا محبت کو کی راہ میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، جو گھر جو محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پر چل پڑے تو آندھی جو ہے، جو تیز آندھی ہے، وہ بھی ہمیں صبح کی تازہ ہوا معلوم ہوتی ہے۔ اس میں بھی حقیقی اور مجازی دونوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تیرے راستے پر چلتے ہوئے یا تجھ تک پہنچنے کے راستے پر جب میں چل پڑا ہوں تو اب مجھے راستے کی مشکلات، تیز آندھی جو ہے وہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے، وہ بھی مجھے باد سرسر جو ہے وہ مجھے باد صبا کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ عشق حقیقی کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی اور جب ہم نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لیا تو اس راستے پر چلتے ہوئے چاہے جتنی بھی بڑی مشکلات آئے، اب مجھے وہ مشکلات چھوٹی لگتی ہیں، چاہے وہ تیز آندھی اور طوفان ہی کیوں نہ ہو، آندھی اور طوفان، مشکلات کا طوفان ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے سکون دیتے ہیں۔ جیسے باد صبا جو ہے، صبح کی تازہ ہوا جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے اور انسان پر سکون ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پر چلتے ہوئے ہر قسم کی مشکلات جو ہے وہ میں ان کو برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر رکھتا ہوں، اور میں اب جو ہے ان سے گھبراتا نہیں ہوں، بلکہ یہ مجھے پرسکون بنا دیتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان مشکلات کے بعد مجھے میرا رب مل جائے گا یا مجھے میرے رب سے اپنی ملاقات ہو جائے گی، اس لیے میں جو ہے اس پر بڑی خوشی خوشی چل پڑتا ہوں اور اب اس راستے پہ چل پڑا ہوں اور اب اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ، در سے ٹھکرایا ہوا، بارگاہ عطا، وہ بارگاہ، وہ دربار جہاں سے عطا ہو، جہاں سے کوئی چیز ملے، خطا غلطی۔ اچھا جی، مفہوم اس کا ہے کہ میں ایک گناہ گار اور ٹھکرایا ہوا بندہ ہوں اور مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے اور اسی بارگاہ سے میں ٹھکرایا ہوا ہوں جہاں سے مجھے عطا ہونا تھا۔ اچھا جی، یہ تلمین کا شعر ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو تلمین کا شعر کہتے ہیں، جس میں کوئی تاریخی واقعہ جو ہے یا کسی تاریخی شخصیت کا ذکر ہو۔ تو یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی اور مجھے اس در سے نکال دیا گیا جہاں جو میرے رب کا در تھا، جہاں سے مجھے سب کچھ ملنا تھا۔ میں ایک گنہگار ہوں، ایک ٹکرایا ہوا بندہ ہوں، میں اپنی حقیقت جانتا ہوں، یعنی انسان ہونے کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم انسان جو ہے وہ ہم شروع سے ہی ہمیں جو ہے پتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سے خطا ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکال دیا تھا، تو یہاں پہ بھی اسی چیز کو دہرا رہے ہیں کہ آخر ہوں تو انسان، ایک چھوٹی سی خطا مجھ سے بھی ہو گئی ہے اور میں بھی جو ہے اسی در سے ٹھکرایا ہوا ہوں اور اسی طرح اس در سے جہاں سے مجھے ساری امیدیں تھی۔ لیکن شاعر ایک طرف اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی پر معافی مانگنے پر ان کو معاف کر دیا تھا، تو مجھے بھی معاف کر دے گا میرا رب، اور میں بھی جو ہے اسی طرح کا ایک انسان ہوں، ایک چھوٹا سا، اور مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ بھی عشق حقیقی اور مجازی دونوں کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ رتبہ مرتبے کو کہتے ہیں، دان، اگر آپ دانے محبت، اگر آپ دان
کسی بھی چیز کو رکھنے کے لیے جیسے جو ایک آلہ استعمال ہوتا ہے یا ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں گلدان یعنی پھولوں کو رکھنے کی جگہ، قلم دان قلم اس میں رکھتے ہیں، پین رکھنے کی جگہ. تو یہاں پہ رتبہ دان محبت یعنی محبت میں مرتبہ مقام رکھنے کی وجہ سے تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اچھا جی، محبوب سے مخاطب ہے حقیقی اور مجازی دونوں حوالے سے کہ اے میرے محبوب تو یہ دیکھ کہ میں تجھ سے محبت کتنی محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کا بھرم رکھنے کے لیے یا اس میں کتنے اونچے مقام پر میں پہنچ چکا ہوں کہ میری حالت جو ہے وہ دن بدن غیر ہوتی جا رہی ہے. تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے کہ تو یہ دیکھ کہ تیرے محبت کا احترام کرنے والوں کی حالت جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور لوگ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں جب تجھے پانے کے لیے نکلا اور میں نے دنیا کو چھوڑ دیا تو دنیا نے میرا مذاق اڑایا، دنیا نے مجھے پاگل دیوانہ کہا، لیکن مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں، اور میں صرف اس شوق میں ہوں کہ تیرا دیدار کر لوں، تجھے پالوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو دیکھ کہ تیرے رتبہ دان محبت یعنی تیری محبت کا احترام کرنے والے کی حالت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ میری ظاہری حالت کی وجہ سے مجھے تکلیف دے رہی ہے یا میرا مذاق اڑا رہی ہے، لیکن مجھے دنیا کی محبت نہیں چاہیے، اور مجھے دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں اور رنگینیاں ہیں ان سے میں نے منہ موڑ لیا ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، اور تو دیکھ کہ اس سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں تجھے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا تیرا بن جانا چاہتا ہوں، یا محبت میں جو ہے وہ مقام حاصل کر لینا چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ لوں یا میں تیرا دیدار کر لوں. ٹھیک ہے جی. تیرے شوق میں کیا یعنی تجھے پانے کے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، مشکلات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. مقطع ہے، شاعر نے تخلص استعمال کیا ہے. اس طرح کے اشعار زیادہ تر آپ کے پیپر میں آتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے، اور اس کا سوری اور شاعر کا نام جو ہے کبھی کبھی آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ نام کے مطلب شاعر کا نام لکھنے کا ایک نمبر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم آخر ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے سفر کی ابتدا کر لی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو موت کی طرف کی سفر کا جو ہے آپ کا آغاز ہو جاتا ہے. اگرچہ یعنی شاید کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہماری زندگی یہاں شروع ہوئی ہے، تو آخر ہمیں ایک دن اپنی منزل مل جائے گی، اور ہماری منزل کیا ہے؟ اپنے رب کو پا لینا، اپنی رب کی طرف لوٹ کر چلے جانا. ٹھیک ہے جی. شاید کہہ رہے ہیں کہ جب سفر کا آغاز کر لیتے ہیں تو منزل کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے بھی اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اپنی منزل مل جائے گی، یعنی ہم بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ضرور ملیں گے. یہاں اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موہانی چونکہ تحریک آزادی کے بہت بڑے کارکن بھی تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنے لیے آزادی حاصل کرنے کے سفر کی ابتدا کر لی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل کو ضرور پا لیں گے، ایک نہ ایک دن ان کی منزل ان کو ضرور مل جائے گی، کیونکہ اب مسلمانوں نے تحریک آزادی کی باقاعدہ ابتدا کر دی ہے. یعنی وہ پرامید ہے اس وجہ سے کہ ابتدا ہو گئی ہے تو انتہا جو ہے وہ ضرور ہوگی، کیونکہ جس کام کی ابتدا کر لی جائے وہ کام ہو کر رہتا ہے. کلیات حضرت موہانی سے لی گئی ہے جی یہ غزل. تشریح آپ لوگوں نے کر لینی ہے، آسان غزل ہے. مشق دیکھ لیتے ہیں. شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے.
کہ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں محبوب کو پانے کی خواہش جو ہے جب وہ میری رہنما بن گئی، یعنی جب میرے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ میں نے محبوب سے ملنا ہے یا اس کی ملاقات جو ہے وہ میرے دل میں اس کی خواہش جاگی، تو پھر مصیبت جو ہے وہ راحت فضا ہو گئی، یعنی محبوب کے راستے پر محبوب سے ملاقات کے راستے پر جب چلا تو مصیبت آسان ہو گئی۔ کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے۔ محبوب سے ملنے کی خواہش یا محبوب کے در پر جانے کی جو راستہ ہے، وہاں پر محبوب کے گھر کی طرف جانے والے راستے یا محبوب سے ملاقات کا جو راستہ ہے اس کی وجہ سے مصیبت یا مشکل جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ یہ مقطع میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اس لیے پر امید ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اب اگر سفر کی، کیونکہ شاعر کے مطابق انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور کسی بھی منزل کو پانے کے لیے سب سے پہلے آغاز کرنا ضروری ہوتا ہے سفر کا، تو ان کو امید ہے کہ چونکہ ہم نے سفر کا آغاز کر لیا ہے اس لیے ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، یعنی اپنی جو منزل ہے اس کو حاصل کر لیں گے۔ اچھا جی، پھر آپ نے خالی جگہ کرنے ہیں۔ محبوب کی ڈیش رہنما بن گئی، محبوب کی آرزو رہنما بن گئی۔ غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد کا ہے ڈیش ہونا، غیر، بہتر، بدتر، بدتر۔ اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد 6، 7 یا 8 ہے، اس میں 7 ہیں۔ پھر ایم سی کیوز ہے آپ کے، کون سی چیز راحت فضا ہو گئی؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہے۔ شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ شاعر نے محبوب کی تمنا، جی آپشن نمبر 2 جو ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی، کہا تھا نا، یہی تھا نا۔ تو کیا چیز رہنما ہوئی ہے؟ محبوب کی تمنا، محبوب کو دیکھنے کی خواہش، محبوب کو پا لینے کی آرزو۔ کون سا راستہ ہے جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے؟ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، نمبر 2، آپشن نمبر 2 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ پھر جی انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا کرنا، جی جب آپ ابتدا کر لیتے ہو تو انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب تک کسی چیز کی ابتدا ہی نہ کرے، جب تک کسی چیز کو شروع ہی نہ کرے تو اس کو آخر تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اس لیے آپشن نمبر 1 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ پھر جی حسن موہانی کی اس غزل کی قوافی اور ردیف الگ الگ کرے۔ قوافی آپ کو پتا ہے، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اس غزل میں جتنے قافیے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو جوں کا تو دہرایا جائے وہ آپ نے کرنا ہے ردیف۔ پھر جی غزل کی تیسرے شعر اور مقطع کی تشریح کرے، تشریح ویسی بھی آپ نے ساری غزل کی کرنی ہے، منزل تراکیب کے مفہوم واضح کرے، یہ بتا دیے میں نے آپ کو۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی اس غزل کا جو شعر آپ کو زیادہ پسند ہے اسے اپنی کاپی میں لکھیے، اور پسندیدگی کی وجہ بھی آپ بتائیں۔ مطلب مقطع جو ہے اس کی تعریف آپ کو بتائی گئی ہے، آپ کو پتا ہے مطلب کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، یہ آپ 9 میں بھی کر چکے ہو۔ اصطلاح میں کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، یعنی اگر اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوں گے تو وہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے۔ جیسے غالب کی غزل ہے، بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ مطلب کی ایک مثال آپ کو دی ہوئی ہے۔ پھر جی مقطع ہے، غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے، اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا۔ ناظر کاظمی کی غزل کا مقطع ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، اس میں چونکہ تخلص استعمال ہوا ہے اس لیے یہ مقطع ہے۔ چلے جی الحمدللہ، غزل جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی، آپ لوگوں نے تشریح کر لینی ہے اور سوالات کے جوابات کاپیوں میں لکھ لینے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اسکول ادارے کے لیے بھی دعا کریں۔
اللہ حافظ.